میرا بیٹا بلال ماشاءاللہ 24 کا ہو گیا ہے، ڈگری ہو گئی ہے اس کی، اچھی جاب بھی جلد ہی ہو جائے گی، بس اب اس کی شادی کروں گی۔ کئی لڑکیاں ہیں نظر میں، بہنوں بھابھیوں کی بھی خواہش ہے کہ ان کی بچیوں میں سے کسی کی بیٹی پہ ہاتھ رکھ دوں، بلکہ بہن تو ابھی پچھلی مرتبہ بھی آئی تو باتوں باتوں میں کہہ رہی تھی کہ ساحلیہ آپا میری بانو بالکل آپ جیسی ہیں، جس گھر جائے گی گھر روشن ہو جائے گا۔ لیکن میں اسے کیسے بتاؤں کہ مجھے میری جیسی بہو بالکل بھی نہیں چاہیے۔ میں گاؤں میں رہتی تھی، بہت بڑے باپ کی بہت پیاری اور خوبصورت ترین بیٹی، بہت سارے لوگ رشتے کے خواہش مند تھے۔ جب 19 کی ہوئی تو گھر میں میرے رشتے کی بات چیت کے لیے اماں کی دور پار کی کزن ہمارے گھر آ گئی۔ وہ خود بیوہ تھی، دانیال ان کا ایک ہی بیٹا تھا، دونوں ماں بیٹا بہت سلجھے ہوئے تھے۔ دانیال کو دیکھ کر دل پہلی نظر میں اسی کا ہو گیا تھا۔ آنٹی جانے سے پہلے مجھے ملنے کے لیے آئی تو میں ان کی شخصیت سے مرعوب سی ہو گئی۔ انہوں نے بڑا نفیس لباس اور قیمتی شال اوڑھی ہوئی تھی۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب قسم کا رعب، دبدبا، وقار تھا۔ بھینی بھینی خوشبو نے ان کے وجود کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ ویسے تو خیر میں خود بھی لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ایک تھی، لیکن ان کے سامنے مجھے خام خواہ کا احساس کمتری ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد اماں اور ابا کی بڑے بھائی کے ساتھ بات چیت سے علم ہوا کہ آنٹی کے ساتھ ان کے خاوند نے بڑی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد پسند کی شادی کی تھی، لیکن شو مئی قسمت کے شادی کے صرف 2 سال بعد ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آنٹی کا گھرانہ پڑھا لکھا تھا اور وہ خود بھی ایک ہائی اسکول میں سائنس ٹیچر تھی۔ دانیال ان کا اکیلا بیٹا تھا۔ بیوہ ہونے کے بعد انہوں نے بڑی ہمت اور جرأت سے بغیر کسی کی مدد کے اکیلے ہی سارا وقت گزارا، بیٹے کو اعلیٰ تعلیم اور تربیت سے پال پوس کے یہاں تک پہنچایا۔ اب دانیال ایک نہایت اعلیٰ جاب کر رہا تھا، شہر کے بیچوں بیچ۔ وہ گھر جو ان کے شوہر کی زندگی میں سادہ سا تھا، اب وہ ایک سجا سجایا گھر تھا۔ جلد ہی رشتے کی ہاں ہو گئی۔ میں بہت سارے خواب آنکھوں میں سجائے جب گاڑی سے اتری تو میری ساس نے محبت سے میرا استقبال کیا۔ رسموں سے فراغت ہوئی تو مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سب کچھ مجھے خواب لگ رہا تھا۔ اللہ نے مجھے گاؤں سے اٹھا شہر کی بہترین سوسائٹی کے بہترین گھر میں بٹھا دیا۔ دانیال نے کمرے میں آ کر سلام کیا اور مجھے رونمائی کا تحفہ دیا۔ بڑا خوبصورت بریسلیٹ تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے بازو پہ باندھ دیا۔ میں نے کہا شکریہ، بہت پیارا ہے۔ دانیال نے کہا امی کی پسند بہت شاندار ہے، اور میرے اندر پہلا چھناکا ہوا۔ دوسرا چھناکا تب ہوا جب انہوں نے کہا یار لوگ تو پہلی رات بیوی کو ایک فرض نبھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ میرے والدین کا خیال رکھنا، لیکن میں تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ میری امی میں سچ مچ میری جان ہے۔ ان کی زندگی بھر کی محنت کے بعد آج ہم لوگ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ امی نے پوری زندگی بڑی خودداری اور بہادری سے گزاری ہے، اب ان کے آرام کا وقت ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو گی۔ اس کے بعد امی نامہ تو ختم ہو گیا، لیکن میرے اندر ایک گانٹھ سی پڑ گئی ساس کے حوالے سے۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ جب جانے کے لیے نکلی تو گاڑی میں میرے سے پہلے میری ساس فرنٹ سیٹ پہ براجمان تھی۔ ایک اور چھناکا۔ شادی کے شروع کے صرف 3 ماہ میں نے کچھ لحاظ کیا، اس کے بعد میں نے ہر طریقے سے آنٹی کو نیچا دکھانے کی لاشعوری کوششیں شروع کر دی تھی۔ گاڑی میں ان کے آنے سے پہلے جا بیٹھی اور وہ مجھے آگے ہی بیٹھنے کا کہہ کے خود پیچھے بیٹھ جاتی۔ انہیں سالن میں شوربہ چاہیے ہوتا تھا، میں جان بوجھ کر سالن بھنا ہوا بنا دیتی۔ انہیں لاؤنج میں تازہ ہوا پسند تھی، میں دروازے بند کر کے اے سی چلا دیتی تھی۔ انہیں پینے کے لیے ابلا ہوا پانی چاہیے ہوتا تھا، میں ملازمہ سے کہہ کے سادہ پانی رکھوا دیتی۔ انہیں دوائیاں اپنے ہاتھ کی پہنچ میں چاہیے تھی، میں جان بوجھ کے دور رکھ دیتی تھی۔ ہر وقت دانیال کا دل ان کی والدہ کی طرف سے برا کرنے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن میری ہزار کوشش کے باوجود دانیال کی جان اپنی امی میں ہی اٹکی رہتی تھی۔ آنٹی نے پتہ نہیں اتنا صبر کہاں سے لیا تھا کہ نہ تو مجھے کچھ کہتی اور نہ ہی دانیال کو کچھ بتاتی۔ سال کے بعد اللہ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا۔ ابھی بلال کی پہلی سالگرہ کو کچھ دن گزرے تھے جب اچانک آنٹی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دانیال انہیں لے کر ہسپتال چلے گئے۔ وہ دن ایسے تھے کہ دانیال کی پریشانی میرے سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ہسپتال جانے کے تیسرے دن آنٹی کی وفات ہو گئی۔ میں ان کی وفات پہ دکھی کم اور خوش زیادہ تھی کہ اب دانیال سارے کا سارا میرا ہے۔
मेरी सास को कैंसर था। मेरी मंगनी से कुछ महीने पहले उनका कैंसर तशखीस हुआ था, लेकिन मुझे किसी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। आंटी का अपना फैसला था कि ना तो मेरी इस बीमारी का चर्चा करना है और ना ही अब वक्त था कि इस बीमारी का इलाज करवाया जा सके, क्योंकि जब इल्म हुआ तब तक वो सारे जिस्म में फैल चुका था। बस यही था कि उनकी जितनी जिंदगी है बस वो सुकून से गुजर जाए, जिस वजह से दानियाल उनका हद से ज्यादा ख्याल रखते थे। उनके जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि दानियाल को वापस जिंदगी की तरफ ला सकूं, लेकिन शायद कुछ फैसले कुदरत ने कर दिए होते हैं। दानियाल ने अपनी अम्मी का दुख दिल से लगा लिया था। मेरे महबूब शौहर पूरा दिन एक ही नुक्ते को बैठकर घूरते रहते। मेरी मोहब्बत और बेटे की प्यारी प्यारी हरकतें कुछ भी उनके दिल को मतवज्जा करने में कामयाब नहीं हो सके। 1 साल के अंदर अंदर वो सूख के कांटा हो गए। बेशुमार टेस्ट हुए, लेकिन किसी बीमारी का कोई सुराग नहीं मिला। और वो जो उन्होंने कहा था ना कि मेरी जान सचमुच मेरी अम्मी के अंदर है, वो उन्होंने सच ही कहा था। अम्मी जान के जाने के ठीक 1 साल के बाद ऐन अपनी अम्मी की बरसी वाले दिन वो मेरे हाथों से हाथ छुड़ा के चले गए। मुझ पे गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी अम्मी आई, कुछ दिन मेरे साथ रुकी, फिर वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई, लेकिन मेरा दिल नहीं लगा। मैं वापस अपने घर जाना चाहती थी। मेरा घर मेरे महबूब शोहर वाला घर, जहाँ मैं मोहब्बत के मायने से रोशनास हुई थी। जब मैं अपने घर वापस आई तो दिल खोल के रोई, इतना रोई कि मासूम बिलाल डर के मेरी टांगों से चिमट गया। अपनी सास के कमरे में गई तो यूं लगा जैसे अभी अभी अपने सिंगल बेड से उठकर वॉशरूम गई हैं। मुझे याद आया कि एक दिन बिलाल बहुत जिद कर रहा था कि आज दादो के बेड पे सोना है, तो बेड पे जगह की तंगी की वजह से उसके सो जाने के बाद हम उसे वापस अपने कमरे में ले आए तो दानियाल ने मुझे बताया बाबा की वफात के बाद अम्मी ने अपने कमरे से डबल बेड निकलवा दिया था और कमरे की सारी तरतीब बदल दी थी, क्योंकि उन्हें पुरानी तरतीब में बाबा की याद बहुत ज्यादा सताती थी। जब मैं अपने कमरे में गई तो लगा जैसे दानियाल ऑफिस से अभी लौट आएंगे और जिंदगी शायद फिर पहले जैसी रवा दवा हो जाएगी। अम्मी कुछ दिन रह के वापस चली गई। मैंने भी अपनी सास की तरह अपने कमरे की तरतीब बदल दी है। डबल बेड की जगह सिंगल बेड लगा दिया है। यूँ लगता है तारीख अपने आप को दोहरा रही है। मुझे अपने बेटे, अपने शहजादे, अपने बिलाल की जान बहुत प्यारी है। मैं जानती हूँ कि वो भी मुझे इसी तरह प्यार करता है जैसे उसका बाप अपनी वालदा से करता था। ये ना हो कि मेरे घर आने वाली मेरे बारे में इसी तरह सोचे जिस तरह मैं अपनी सास के बारे में सोचती थी। मुझे खुद तो मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे बिलाल को अल्लाह लंबी जिंदगी अता फरमाए, इसके बारे में तो ऐसे सोचना भी मेरे लिए नामुमकिन है। मुझे एक ऐसी बहू की तलाश है जो मेरे जैसी ना हो।